میرا نام تو آ جائے گا۔ بات میری بھی وہی ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر کی سیرت و صورت، عزت و عظمت و رفعت و منقبت، اللہ کے پیغمبر کا تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرت، شجاعت، سخاوت، منقبت، عفت، عظمت، رحمت، جلال، جمال، کمال، ادوار، عادات، اقوال، افعال، اعمال، انوارات و تجلیات کے خد و خال میں بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں سے میرا نام بھی پیغمبر کے مدح سراؤں کی لسٹ میں تو آ جائے گا۔ وگرنہ میں اس نبی کی سیرت پہ جب لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، میں اس نبی کی سیرت پر جب خوشہ چینی کرنا چاہتا ہوں، تو میں تو سوچوں کہ سمندر میں ڈوب جاتا ہوں کہ میں اس کا آغاز کہاں سے کروں، میں اس کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی سیرت کو شروع کہاں سے کروں، میں اس کی صورت کے حسن و جمال کا منبع و ماوا ابتدا کہاں سے کروں۔ کیوں؟ میں نے تو تاریخ و سیر میں پڑھا ہے، میں نے تو علم روایات کو دیکھا ہے، میں نے تو پیغمبر کی تاریخ کے جھروکوں میں جھانکا ہے، میں نے تو تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کر کے دیکھا ہے، میں نے تو اپنے پیغمبر کا فرمان پڑھ کے دیکھا ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے۔ تو پھر خانگڑھ والوں، بستی درگ والوں، مجھے بتاؤ میں اس کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے، پانی سے پہلے ہے، زمین و زمان سے پہلے ہے، مکین و مکان سے پہلے ہے، حور و غلمان سے پہلے ہے، حق کشاں سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے ہے۔ مجھے اس کی ابتدا کرنے کے لیے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے، اور میں عالم ارواح میں جا کر جب نظر غائر سے غور کرتا ہوں تو وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر سہارا بازار پر، ہر ممبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چوٹ پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر تورات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے، میں زبور کے صفحات کھولوں اسی نبی کا احترام نظر آتا ہے، میں قرآن کی آیات کھولوں اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں بیت اللہ میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں، میں بیت المقدس میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے چرچے نظر آتے ہیں، میں مسجد نبوی میں جاؤں تو اس نبی کے روضے پر مجھے رحمت کی بارشیں برستی نظر آتی ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام اسی کا نظر آتا ہے، میں کلمے کے بعد اگر آذان کہوں تو آذان میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں آذان کے بعد اگر تکبیر کہوں تو تکبیر میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھوں تو نماز میں بھی سلام اسی کا نظر آتا ہے، میں نماز کے بعد اگر دعا مانگوں تو دعاؤں میں وسیلہ اسی کا نظر آتا ہے، میں دعاؤں کے بعد کوئی عبادت کروں